آگے کل گفتگو ہو رہی تھی، میں نے بتلایا تھا کہ جب آپ مختلف حجابات کے سلسلوں سے گزرتے ہوئے تزکیہ نفس کی منزل سے گزرتے ہیں تو پھر مشاہدات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک جملہ جو دہراؤں گا میں، آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا کہ مشاہدہ اور تجلی اور مکاشفہ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، اس کے 3 حصے ہیں. تو میں نے کل ایک جملوں میں اس کی وضاحت کی تھی کہ مشاہدہ ابتدائی تجلی کا نام ہے اور تجلی تفصیلی مشاہدے کا نام ہے، اور مکاشفے میں یہ دونوں ضم ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم بہت دنوں سے اس کے ہر پہلو کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تمام پہلوؤں پہ گفتگو نہیں ہو سکی، اور جن پہ ہوئی ہے ان پہ بھی تفصیلی جس طرح ہونے کا حق ہے ویسے نہیں ہو سکی. بہرحال پھر بھی ہم کر رہے ہیں. پھر بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی. بہت سے میسیجز مجھے ایسے دکھائے انہوں نے کہ جس میں یہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ باتیں اب تک بتائی کیوں نہیں گئیں. تو بس مولا کو شاید مجھ نالائق کے ذریعے آپ تک یہ سارے سلسلے پہنچانے تھے تو پہنچ رہے ہیں. وہ کسی بھی چیز میں دیر اس وقت تک دیر نہیں ہے جب تک وقت گزر نہ جائے. تو ابھی تک وقت گزرا نہیں ہے کیونکہ وہ آنے والے ہیں. تو بس اب سمجھو کہ اب اگر تم نے وقت کھو دیا تو پھر وقت گزر جائے گا. موسیٰ حیدر جو یہاں بیٹھ کے جو کچھ مالک نے میرے کاسے میں ڈالا وہ سب کچھ تمہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اس کے بعد وقت نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں. کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑا کے دیکھو تو تمہیں یہ لگے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی کیوں کر رہے ہیں. چیزیں اتنی زیادہ. بہرحال حج کی طرف نظر کریں آپ. میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اپنی ابتدائی گفتگو میں نے ابتدائی نشستوں میں یہ بات کہی تھی، بالکل ابتدائی، کہ حج ساقط، وہ ساقط کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، حج جو ہے وہ رک جائے گا. دیکھ لیں آپ، صرف لوکلز کر رہے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں. اور ایک جملے میں اگر بات کہوں اور آپ پہنچ جائیں کہ مجازی حج بھی رک گیا اور حقیقی حج بھی رک گیا، شاید کچھ سمجھا ہے میری بات. وہ حج بھی رک گیا کہ جہاں سے حسین احرام توڑ کے نکلے تھے، اور وہ حج بھی رک گیا ہے کہ جہاں خود حج کا حج ہوتا ہے. دونوں جگہ یہی معاملہ ہے کہ صرف لوکلز ہی وہاں موجود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے. اور مولا کی حدیث سے اگر آپ رجوع کریں تو ایگزیکٹلی مولا نے یہی کہا تھا. بہرحال چلیے چیزیں دھیرے دھیرے ثابت ہوتی رہیں گی. میں یہ کہوں گا ہر تھوڑے دنوں بعد آپ میری بالخصوص علائم والی جو نشستیں نا جن میں نے علامات ظہور پڑھی تھیں ان سے آپ ذرا تھوڑا سا نا کرتے رہا کریے. آپ کو دھیرے دھیرے اندازہ ہوگا کہ کون کون سی نشانیاں جو میرے مالک نے کہی ہیں اور وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ نشانیاں وہ نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا اور پھر قائم کا ظہور ہوگا، نہ نہ نہ، یہ وہ نشانیاں جو میرے قائم بادشاہ کے ظہور سے متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں. میری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح آپ کو آپ کے اندر موجود ذات کا انکشاف کروا دیں. یہ سارا معاملہ اسی لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر موجود ذات کا انکشاف کروا دو. آپ 10 بار کہو گے نا، میں 10 بار جملہ بولوں گا، اگر غور سے سنو گے تو 10 بار آپ کو اس کا مطلب ایک الگ نظر آئے گا. چھوٹا جملہ نہیں ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی کہ مطلب اپنی ہی ذات سے نا واقف ہے ہم، لگتا تو ایسا ہی ہے. میری کوشش یہ ہے، مولا کی رضا یہ ہے، میری نوکری یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر موجود آپ کی ذات کا انکشاف کروا دیں. وہ ذات آپ پہ منکشف ہو جائے کسی طرح. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جن سے خطاب کیا جائے وہ سب کے سب ایک ہی نہج پہ ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں. مولا کی بزم میں سب ایک جیسے نہیں بیٹھے، تو سب اپنے کاسے میں ویسا ہی سمیٹتے ہیں جیسے ان کا ظرف مالک نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، سمیٹتے چلے جائیے. شرط بس یہ ہے کہ نمو ہو، بڑھنا ہو، کمی نہ ہو.
اوپر کی جانب چلو. تو اب ہم جس منزل پہ کھڑے ہیں وہ منزل کون سی ہے؟ کل میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے نازک ترین منزل ہے، سب سے نازک ترین، اور وہ منزل ہے حجاب اسم. سب سے نازک منزل ہوتی ہے. اور کل آپ کو اندازہ ہوا کہ سب سے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ دہراؤں گا کل والی، اور بڑی تیزی سے دہراؤں گا، اس کی تفصیل میں گیا بہت ٹائم لگ جائے گا. اور یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے کوئی بھائی یا بہن ہے، مجھے ہماری ٹیم کی طرف سے بتایا گیا، انہوں نے کل کی گفتگو میں بار بار جو ہے وہ ایک ہی بات کا اصرار کیا کہ ذات اور عکس والا جو معاملہ ہے اسے ذرا آپ وضاحت سے دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو ان کی، ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے بچوں نے بتایا کہ کوئی ہمارے ایک فیملی ممبر ہیں، ان کی طرف سے اظہار تھا کہ شاید ان تک بات پہنچ نہیں سکی. تو بس میں جلدی سے دہرا رہا ہوں کہ ذات، عکس. ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارے فیملی ممبر نے تو کہا شاید ہمارے جو اور دیگر فیملی ممبرز ہیں ان کی بھی تھوڑی سی اس معاملے میں رہ گئی ہو تشنگی. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ عکس جو ہے وہ ذات کا ہوتا ہے. عکس میں اب ٹھہر کے بڑے آرام سے کہوں گا کیونکہ کل تو ایک مومنٹم میں بات چل رہی تھی، تو شاید اس وجہ سے، حالانکہ میں رک کے پھر پیچھے آتا رہا تھا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، شاید میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی. عکس ذات کا ہوتا ہے، اور عکس کا ایک اصول ہے کہ عکس اپنے طور پر کچھ نہیں کرتا. یہ خالص حجاب اللہ عنوان کا خالص معاملہ ہے. جیسے وہ ہے نا توحید خالص، ولایت خالص، ایسے ہی اگر آپ مجھے کہیں کہ جی حجاب خالص کیا ہوتا ہے، ایسے اگر آپ کا ایک سوال ہوا کہ جی علامہ صاحب حجاب خالص کیا ہوتا ہے، آپ مجھ سے مطلب ایسے ہی ایک بات کر رہے ہیں کہ جی حجاب خالص بتا دیں، حجاب خالص کیا ہوتا ہے، تو پتہ میرا جواب کیا ہوگا؟ یہ مختصر بات بتا رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی مطلب کوئی علم کے دریا بہانے کی ضرورت نہیں، سادی سی بات ہے. حجاب خالص عکس کو کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عکس ذات کو چھپا کے بھی رکھتا ہے، پہلی بات، اور دوسری وہ ذات کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے. عکس کبھی خود سے کچھ نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جو ذات کرتی ہے. مثال کے طور پہ میرا عکس ہے کسی جگہ، تو آپ کو عکس نظر آ رہا ہے، میرے اور آپ کے بیچ میں حجاب ہے، آپ کو عکس ہی نظر آ رہا ہے، بس دوسری طرف ذات ہے. تو اب آپ جب عکس دیکھ رہے ہیں تو عکس نے ہاتھ اٹھایا، تو بنیادی طور پہ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ ذات نے ہاتھ اٹھایا تو عکس نے اٹھایا. ذات نے چہرہ گرایا، عکس نے چہرہ گرایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ بھائی ذات نے گرایا ہے. یعنی اچھا ایک تو یہ معاملہ، پہلی شرط یہ ہے کہ عکس وہی کرے گا، اصول عکس یہ ہے کہ عکس وہی کرے گا جو ذات کرے گی، جو ذات کا ارادہ ہوگا، جو ذات کہے گی. ٹھیک ہے، ذات کا ارادہ تھا کہ آدم کا خمیر گوندھا جائے. اگر اسلام عالم اس بات پہ مضر ہے کہ نہیں ذات نے ہی گوندھا، تو پھر ہاتھ ذات کے ہو گئے، ذات کا وجود ہو گیا، اور جو ذات کو وجود میں قید کرے وہ کافر ہو گیا. کیسے؟ یوں ایک لمحے میں ثابت ہوتا ہے، یوں ایک لمحے میں. ٹھیک ہو گیا، آدم کا خمیر گوندھ رہا ہے، ذات کے ہاتھوں نے گوندا، تو ذات کے ہاتھ یعنی اس کا بدن تو پھر جو ذات کا بدن مانے کفر ہے. اس پہ تو اسم کا اطلاق نہیں ہو رہا، جاہل تو بدن کا اطلاق کر رہا ہے. تو پھر بات کیسے سلجھے گی؟ ہم کفر سے اس کو مانتے ہوئے بھی باہر کیسے نکلیں گے؟ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس ذات کا ایک عکس ہے. اب ذات کا ہوا ارادہ کام کیا عکس نے. ٹھیک ہو گیا، خمیر گوندا عکس نے. اب جا کے دیکھو پھر کہ کون کہہ رہا ہے انا عکس اللہ.
تو جو انا اکس اللہ کہہ رہا ہے، اگر یہ بات برسر منبر کہی جائے تو پھر پرچہ مت کٹوایا کرو، خود شرمسار ہوگے تم، کیونکہ اس کے انکار کا مطلب ہے سیدھا سیدھا کفر۔ ہم علی بادشاہ کو اکس اللہ کہہ کے شرک نہیں کر رہے، عالم اسلام کو شرک سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیسے بچا جائے شرک سے۔ ارادہ اس کا، مشیت اس کی، کام اس کا، ذات واجب الوجود۔ اب جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے نمائندے ہیں، وہ اس کے دلیل ہیں، وہ اس کے عکس ہیں، پرتو ہیں، دیتے جاؤ، نام دیتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ ہے پہلا اصول۔ اچھا، دوسرا اصول کیا عکس کا؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ذات کے ارادے، مشیت، اور یہاں کیونکہ اس پہ حرکت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے میں واپس بات اپنے پہ لے کے آ رہا ہوں کہ اگر بالفرض عکس میرا یا کسی بندے کا ہے تو اگر وہ حرکت کرے گا، تو اگر عکس نے حرکت میں ایک لحظہ، میں لمحہ بھی نہیں کہہ رہا، ایک لحظے کی بھی تاخیر کی تو پھر وہ عکس نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی قیمتی بات ہے، میں نے کلیہ بتایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں آل محمد کب سے ہیں، میں بتا رہا ہوں کب سے۔ اس کلیے پہ تم نکاح، کلیہ کہتے ہیں فارمولے کو، تو ایک فارمولا جو ہوتا ہے نا بڑی بڑی جو ہے وہ گتھیوں کو سلجھا دیتا ہے، میں فارمولا دے رہا ہوں۔ عکس کا اصول یہ ہے کہ ذات کی حرکت اور اس کی حرکت میں ایک لحظے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ذات نے حرکت کر دی اور عکس میں لحظے کی دیری بھی حرکت کی، پھر وہ عکس نہیں ہے۔ اور اگر علی نے کہہ دیا ہے کہ وہ عکس ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ارادے، اس کی مشیت اور ان کے عمل میں ایک لحظے کی تاخیر بھی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی جو اس کی چاہت ہے، جو اس کا ارادہ، جو اس کی مشیت، سرکار ولی العصر قائم آل محمد مولا بقیت اللہ، اس میں ایک لحظے کی بھی تاخیر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عکس اللہ ہے، کیونکہ وہ عکس اللہ ہے۔ تو عکس کا اور ذات کا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اب بات کافی حد تک واضح ہو گئی۔ یہ عکس کا اور ذات کا ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ رشتہ ہے۔ عکس کب سے ہوگا اب یہ میں نے تمہیں بتا دیا، یہ آگے تم فارمولا اس کو اب آگے لفظوں میں بیان کرنا تو بچوں والی بات ہو گئی نا، اب شاید اس کو لفظ میں کہوں گا تو اتنا لطف بھی نہیں آئے گا جتنا اس کلیے سے لطف ہے، کہ اب جاؤ پھر جا کے اس کو خود ہی دیکھ لو۔ اگر ذات کے ارادے اور عکس کے فعل میں ایک لحظے کی بھی تاخیر نہیں ہے تو پھر عکس کب سے ہے، اس کلیے کو اپلائی کر کے جواب خود ہی نکالتے رہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، کل میں نے بتایا تھا کہ جو حجاب اسم ہے اس کے معاملات یہ ہیں، بالکل ایک لمحے میں ایک بات، ایک دو لمحوں میں بھی صرف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک ہے اسم ملفوظی اور ایک ہے اسم مکتوبی۔ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے ملفوظی اور مکتوبی دونوں سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس اسم سے رجوع کرتے ہیں، اور میں نے اس کا پورا طریقہ بتایا، اس کے ورد کا بتایا، آپ کو سارا سلیقہ بتایا کہ اس کو باہر نہیں جانے دینا، اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ جب آپ اندر لے کے آئیں گے، آپ ہی کے اندر ایک حجاب بنے گا، ایک پردہ بنے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک پروجیکٹر کا پردہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نور جا کے ریفلیکٹ کرتا ہے تو آپ کو وہ عکس نظر آتا ہے جو اس کے اوپر سے جا کے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ عکس ہی ہے نا وہ جو آپ کو پردے پہ نظر آ رہا ہے، وہ پروجیکٹر سے چلنے والی اس فلم کا عکس ہے، اوریجنل تو نہیں بندے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ عکس ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب آپ اپنے اندر پردہ قائم کریں گے کسی اسم کا، تو وہ پھر جب پردہ قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ اسم بولیں گے تو وہ اسم اس پردے پہ جا کے ریفلیکٹ کرے گا، اور اس اسم کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ پر اسی طرح واپس آئے گی۔ تو یہ ہوگا بنیادی طور پر مشاہدہ ابتدائی صورت میں، پھر وہی تفصیلی ہوگا تو وہ تجلی ہو جائے گی، اور جب وہ اس سے آگے مزید پکا ہوگا، مزید مستحکم ہوگا، مزید اپنے اوج کمال پہ جائے گا تو وہی مکاشفہ ہو جائے گا، اور آپ کو وہ راز معلوم ہو جائیں گے جو اس اسم سے ہیں۔ یعنی وہ اسم کائنات کے جس امر پہ معمور ہے آپ کو اس کا ادراک ہو جائے گا، تو آپ کے لیے وہ کام کرنا یہی جو ہے وہ اصول ہے۔ جیسے
اب یہاں سے کچھ راز ایسے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جو میں اعلانیہ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. میں ایک عام نام لے دیتا ہوں. عرف عام میں آپ لوگ عامل ایک لفظ ایسا ہے جو تھوڑا سا شاید نہ بڑا آج کل زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اور غلط لوگوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے وہ بدنام ہو گیا ہے, لیکن اس کے لیے ایک خاص لفظ بھی یوز ہوتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میں یہاں اس کی مجھے اجازت نہیں ہے. میں یہاں عوام الناس میں وہ نہیں دہرا سکتا, فقر کے نظام میں ہے. آپ اسے جو لوگوں میں عام ہے نام ایک عامل سمجھ سکتے ہیں, لیکن فقر میں اس کا ایک اور نام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو وہ اس اسم کا وہ ہو جاتا ہے, آپ سمجھے عامل ہو جاتا ہے, یوں آپ سمجھ لیں. تو وہ عامل ہو گیا اس اسم کا. تو اب اسے پتا چل گیا کہ یہ اسم کیسے حاکم ہے اس امر پر, یہ کس طرح اپنی حاکمیت کیے ہوئے ہے. اب اس کے ساتھ اس کا ایک خاص رشتہ ہو گیا. آپ میں آسان کر کے بولوں, آپ سمجھیں اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کے معاملات ہو گئے, صحیح. تو اب وہ اس سے کہے گا اور وہ اسی طرح وہ کام ہو جائے گا جس امر پہ وہ اسم مامور ہے. اچھا, اب اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ میں نے سارا پروسیس آپ کو کیا بتایا تاکہ آپ بھول نہ جائیں. میں نے کہا کہ پچھلی چیزیں جو ہے وہ ان کو ساتھ رکھنا بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. اور ایک اور بات, ہمارے جس بھائی بہن نے یہ ذات اور عکس والی بات کی تھی, میں انہیں شاباش دوں گا. اگر آپ میں سے بھی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی کمی رہ جائے, کیونکہ میں نالائق بالکل سمجھانے میں اتنا بھی کوئی اچھا نہیں ہو سکتا, کوئی 2 لوگ سمجھیں گے تو 4 لوگ رہ بھی جائیں گے. تو اگر کوئی رہ جائے تو پلیز آپ لوگ بتا دیا کریں, ٹھیک ہے, اس کو 2 4 5 بار, کیونکہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میسجز ہوتے ہیں, ایک آدھ میسج اوور لک بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بار بار کر دیا کریں گے علامہ صاحب یہ چیز رہ گئی ہے, تو میں انشاءاللہ آنے والی میں اس کو دوبارہ سے. ایک چیز یہاں بہت قابل غور ہے, اسے نوٹ کرنا ہے آپ نے, جو میرے بچے بچیاں نوٹ کر رہے ہیں اور جو یاد کر رہے ہیں وہ یاد کریں, میرے بزرگ بھی سارے آپ سلامت رہیں, کہ یہی تجلی, یہی مشاہدہ میں نے آپ کو جب اس کا سارا پروسیس بتایا تو میں نے کیا کہا تھا, اپنے اندر لے کے آؤ. اور یہ میں نے کیوں بتایا تھا, جو آپ کا دوست, بھائی, بہن, استاد, جو بھی آپ نام دے لیں دنیاوی معاملات میں, جو بھی کہہ لیں اس کو, محترم, بزرگ, استاد, جو بھی, اگر وہ حق پہ ہے نا تو آپ کو وہ یہی طریقہ بتائے گا کہ اپنے اندر سے اس معاملے کو لے کے آ. کیونکہ میں نے کیا کہا تھا, مشاہدہ, جو میں نے بتایا تھا کہ مشاہدہ فل غیر اور مشاہدہ فل حق, اس کا فرق کیا تھا, تجلی علی القلب اور تجلی علی الوجود. تو اب میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ نے یہ تجلی کہاں لینی ہے, اسے بس یاد رکھنا, جو واقعاً یہ اس کے ہم سفر ہونا چاہتے ہو نا, وہ اسے یاد رکھنا کہ آپ نے تجلی لینی ہے اندر, آپ نے مشاہدہ کرنا ہے ادھر, غیر پہ نہیں, حق پہ. اگر یہ مشاہدہ کہیں اور ہو گیا سرکار, حجاب بن گیا آپ کا, وہ مجسم ہو جائے گا. یہ مجسم نہیں ہونا چاہیے, ہاں, علی الوجود نہیں, مجسم نہیں ہونا چاہیے, کوئی پیکر نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو. بہت نازک معاملہ ہے, بہت نازک, مطلب مذاق نہیں ہے. یہاں سے سنجیدگی کا وہ لیول ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چی سے چوں بھی ہو گئی تو معاملہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے. پلیز, آپ کو وجود نظر نہیں آنا چاہیے, وجود کا مشاہدہ نہ ہو, پیکر کا مشاہدہ نہ ہو, خد و خال واضح نہ ہو. اگر معاملہ خد و خال کی طرف چلا گیا, کمی رہ گئی, آپ کی ریاضت میں کمی رہ گئی, آپ کی تجلی علی الوجود ہو گئی, آپ کا مشاہدہ فی الغیر ہو گیا. یہ بات یاد رکھنا. کیونکہ جس پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ وجود کا اطلاق کہاں ہے, جس پہ صفت کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ پیکر کا اطلاق کہاں ہے. تو جس سفر پہ چلا ہے اس سفر میں وہ تجھے وجودی نظر نہیں آئیں گے, وہ تجھے پیکر میں نظر نہیں آئیں گے. اب اس کے لیے میں پھر تجھے وہ مثال دوں گا جو میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, کہ میرے بادشاہ سرکار مولا تقی مالک کا وہ واقعہ میں نے روایت میں کئی بار پڑھا کہ مولا نے کہا اپنے غلام سے کہ ذرا بلا کے لا میرے شیعوں کو. وہ آئے, مولا نے ان کو اپنے سامنے جلوہ دکھایا, پھر واپس گئے. مولا نے کہا اب ان سے پوچھ, تو ان سے پوچھا تو سب نے الگ الگ بتائے, کوئی پیراہن بتا رہا ہے, کوئی کسی رنگ کا پیراہن بتا رہا ہے, کوئی مالک کا کوئی رنگ و روپ بتا رہا ہے. وجہ کیا ہے, کیونکہ مولا کا اپنا کوئی رنگ و روپ ہے ہی نہیں.
ہائے ہائے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ بتانا، بتانا اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ لال، نیلا، پیلا، کالا؟ محترم ہے، ان میں ہر رنگ کی اپنی کہانی ہے. اگر میں اللہ کے رنگوں پہ پڑھنا شروع کروں تو آپ حیران ہوں گے، وہ الگ نشستیں ہیں، ہر رنگ پہ الگ گفتگو ہے، ہر رنگ کہیں جا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے، ہر رنگ کہیں جا کے پھر اپنے آپ کو بے رنگ کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے، وہ یہاں رنگ ہے، جب وہ چلتے 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 ایک باؤنڈری لائن پہ پہنچے گا وہاں وہ بے رنگ ہو جائے گا. کیوں؟ پوچھو کیوں؟ جائی صاحب کیوں؟ میں لال رنگ پہ پڑھوں گا تو اس کی ایک الگ فضائل ہے، اس کی الگ کہانی ہے، الگ فضیلت ہے، الگ دنیا ہے. کالے رنگ پہ پڑھوں گا اس کے الگ فضائل، الگ فضیلت، الگ معاملہ، مشاہدات الگ، تجلیات الگ، سب الگ. اگر لال نظر آیا تو کیا مطلب ہے؟ تو فقر کے کس نظام سے وابستہ ہوا؟ کالا نظر آیا تو کس نظام سے وابستہ ہوا؟ ہرا نظر آیا تو کیا؟ یہ سارے معاملات الگ ہیں، لیکن یاد رکھنا نور کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نور کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی نور ہمیں ایک سفیدی نظر آئی، تیرے اپنے خیال کی ریفلیکشن ہے. نور سفید بھی نہیں ہوتا، سفید بھی رنگ ہے. ہائے 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 ہائے، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے یہ اللہ کے رنگ والا جو ہے نا، صبغت اللہ، کمال یہ موضوع ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم اس سے گزر رہے ہیں، موقع رہا چلو آگے یہ مالک کے اسماء میں سے ہے، اس پہ میں پڑھ دوں گا. ابھی ہم حجاب اللہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو رنگ بھی نہیں، پیکر تو درکنار، رنگ بھی نہیں. اگر تجھے رنگ بھی نظر آتا ہے نا تو وہ تیرے اپنے خیال کی ریفلیکشن ہے. تو مولا کو ویسا سوچ رہا تھا، ہم سوچتے ہیں نا مولا کو، مولا بڑے حسین، مولا بڑے خوبصورت، مولا کی دراز زلفیں، مولا کی ایسی پیشانی، مولا کا ایسا چوڑا سینہ، بادشاہ یوں ایسے گھوڑے پہ سوار جیسے بادشاہ ہوتے ہیں. خوبصورت کرنے کی بات ہے نا، آپ لفظوں میں، ہم لفظوں کے قیدی ہیں، ہم لفظوں میں جتنا خوبصورت کر لیں مولا کو. حجاب اللہ پڑھ رہا ہوں اور حجاب خالص پڑھ رہا ہوں تو یقین مان، کاش پہنچ جائے بات تجھ تک. یہ حجاب ہی ہے جو تیری میری آنکھوں میں، یہ جو لفاظیت ہے نا یہ ملفوظی ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ اس میں ملفوظی، یہ ملفوظی ہے. اچھے سے اچھا ملفوظی کر لو اس کو. میرے بادشاہ کا مطلب معاملہ، وہ مولا اس طرح انہوں نے، بادشاہ نے سر پہ ایسے اپنا ایک سجا رکھا ہے ایک تاج، اور ایسا پیرہن ہے مولا کا، اور ایسا رنگ ہے بادشاہ کا، اور ایسا سارا پیکر بیان ہو رہا ہے. اب تو یہ سوچتا ہے جب تو اس رستے پہ چلے گا تجھے اسی کا ریفلیکشن نظر آنا شروع ہوگا، تجھے ویسے ہی بال نظر آئیں گے، ویسے ہی خد و خال نظر آئے گا، وہ ریفلیکشن ہے. اب یہ کیا ہوا؟ یہ فل غیر ہو گیا، یہ غیر پہ ہو گیا، یہ غیر پہ ہو گیا، یہ غیر پہ ہو گیا. کئی اسرار ہیں جو میرے مالک نے جناب سلمان کو دیے. کیا بات ہے سلمان، مولا نے بڑی سیریں کروائی ہیں سلمان. سلمان کا جب بھی ٹور کا دل کرتا تھا نا مولا کو یہی کہتا، سرکار چلیں، مولا کہتے چل سلمان. ایسے کئی، اب میں ان میں گیا تو وہ ایک طویل نشستیں ہیں، اس کے لیے الگ چاہیے، مطلب ایک واقعہ ایک نشست پہ. لیکن میں ایسے تمہیں ایک مقصد بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. مولا کے ساتھ ہے، مولا ساتھ میں ہے، بادل پہ سوار ہے، ایسے چلے گئے، پتہ نہیں کس جہان میں چلے گئے. وہ تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ فلاں فلاں فلاں، ایسے چلے گئے. ایک نور کا بحر دخار ہے، ایک نورانی کسر ہے، نورانی ہستیاں ہیں، اس کے اندر نورانی جبہ ہے، اور اس میں نورانی ایک تخت ہے، اس کے اوپر ایک نورانی شخصیت ہے. اور مالک کچھ پہچان میں نہیں آ رہا، مولا کچھ پہچانا نہیں جا رہا، مولا کچھ دیکھا نہیں جا رہا. مولا تیری زیارت کرتے ہیں بادشاہ، پھر بھی یہ انوار، یہ آنکھیں ٹکی نہ رہی مولا، نظر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں جھک جاتی ہے مولا، نہ کچھ بھی نہیں مولا، کہاں ہے؟ کہا ابھی یہ وہ نور ہے جو کئی ہزار حجابات میں سے گزر کے اہل جنت کے لیے یہاں معمور کیا گیا ہے، یہ ہمارا وہ نور ہے.
کہا یہ ہمارا وہ نور ہے جو کئی حجابات کو ابھی اس کے اوپر ہے اور یہاں معمور کیا گیا ہے. اب اس میں کوئی پیکر نہیں ہے، سلمان کو بھی کوئی پیکر نہیں نظر آ رہا، کوئی رنگ نہیں نظر آ رہا، کوئی نور ہے بس. جب آپ اس طرف چلو گے تو یہی ہوگا. بہرحال چلو بات بہت آگے کی طرف جا رہی ہے. جو مین بتانے والی بات ہے یہاں تک کہ گفتگو پھر صرف گفتگو نہ رہ جائے، نشست صرف نشست اور برخاست والے معاملے میں نہ رہ جائے. کوشش یہ کرنی ہے حد الامکان آخری حد تک. اس کوشش کو مکمل کرنے والی ذات وہ ہے. تیری کوشش یہ ہو، غیر پہ نہیں، وجود پہ نہیں. اپنے ذہن سے یہ وجودی معاملات نکال مالک کے، یہ وجودی معاملات نا مولا کے باہر نکال. اس نے تجھے گھیر رکھا ہے، یہ خود ایک حجاب ہے تجھ پہ، یہ خود حجاب ہے، اس سے باہر نکال. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے. اچھا اب آگے آؤ، اگلا معاملہ کیا تھا؟ اگلا معاملہ تھا یہ حجاب اسم، چلو اس کے نیچے ہی لکھ دیتے ہیں. اور دوسرا تھا حجاب صفت. آج ہم یہاں ٹھیک ہے، لے جی میں اتار دیتا ہوں حجاب صفت. حجاب صفت کے بھی معاملات ٹھیک اسی طرح ہیں، وہی ہیں. میں نے دونوں کو ملا کے پڑھا ہے جو اسم کے ہیں. جیسے حجاب اسم میں آپ نے ملفوظی اور مکتوبی، کیا کروں مجھے تو وقت کی سمجھ ہی نہیں آتی، واقعی ایک معجزہ ہے. ایمان سے آپ یقین مانیں. لیکن بہرحال ہم تو ایک سفر کریں گے، کوئی بات نہیں. آج بس آپ دعا کریے گا میری ہمت کے لیے، ہم سفر کریں گے، وقت کو چھوڑیں آپ. جیسے حجاب وہ اس میں ملفوظی ہے، اس میں مکتوبی ہے، آپ نے ان دونوں کا انکار کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں پر ایک صفت خیالی ہے اور ایک صفت اجمالی ہے. آپ نے خیالی کا بھی انکار کرنا ہے اور اجمالی کا بھی انکار کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح اس میں مکتوبی اور ملفوظی، یا چلو اس کو آسان کرتا ہوں، جس طرح اسم ذات کا غیر ہے اسی طرح صفت بھی ذات کا غیر ہے. کل کتنی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا چکا، اسی لیے دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھا. آج مجھے یہاں سے تیزی سے آگے کی طرف نکلنا ہے. ٹھیک ہے، بڑا حصہ میں کل بیان کر چکا ہوں اس کا. ٹھیک، صفت بھی ذات کا غیر ہے کیونکہ اسم کس کا ہوتا ہے؟ صفت کا. یہی بتایا نا کل. تو اسم بھی غیر، اور کیونکہ اسم خود صفت کا ہوتا ہے تو صفت بھی ذات کا غیر. اور پھر یہ صفت کس سے معرض وجود میں آتی، کس کا اظہار ہے؟ یہ میں نے کل بتایا تھا، شاباش، اختیار کا. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ کو انکار کرنا ہے. یعنی مالک کو آپ نے اسم اور صفت ان دونوں کی منزلوں سے نکل کے دیکھنا ہے. اور آج تک کیا ہوتا رہا ہے؟ یہی ہوتا رہا ہے. مولا کو آپ دیکھ ہی اسما میں رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، مولا کو آپ دیکھ ہی صفت میں رہے ہیں. اسما سے آگے کبھی سوچا مولا کو؟ وہ کون سے فضائل ہے جن کے بارے میں مولا کہتے ہیں اگر میرے یہ فضائل بیان کر دیے جائیں تو دنیا مر جائے، دیوانی ہو جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا، کون سے فضائل؟ وہ یہی فضائل ہے جو اسما سے نکلنے کے بعد آتے ہیں. نکل تو صحیح اسما سے، دنیا تو ابھی تک رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث سے نہیں نکلی. اسما سے کہاں نکلنا ہے؟ لوگ تو ابھی تک، مجھے ہنسی آتی لیکن کیا کرے، بس یہ مولا کی عطا کردہ نوکریاں ہیں، ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. جو نمک کھا رہے ہیں بادشاہ کا اسے حلال کرنا ہے، اس لیے ہم بھی وہ کر دیتے ہیں، وہ اس سلسلے میں احتجاج کہ بھئی یہ فلاں جگہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں، یہ کریں. ورنہ حقیقی بات ہے، مجھ سے پوچھیں مالک پہ جملہ میرا یہ تم وصول کر لینا اور تمہارا دل کرے تو میرے نام کے ساتھ جہاں تمہارا دل کرتا وہاں پہنچا دینا. یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنے والوں کے لیے موسیٰ حیدر زیدی کا پیغام ہے. مولا پر نہ رضی اللہ کا اطلاق ہوتا ہے نہ علیہ السلام کا اطلاق ہوتا ہے. کس بحث حاصل میں پڑے ہو؟ وہ جیسے رضی اللہ سے ماورا ہے ایسے علیہ السلام سے ماورا ہے. جیسے اسے ایک مکتبہ فکر کہہ رہا ہے اسے رضی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا مکتبہ فکر کہہ رہا ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لگانا
تم نے حد سے تجاوز کر دیا ہے. او بھائی کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ مالک کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے. لڑائی کس بات پہ ہو رہی؟ خدا کا نام لو، علی کا نام لو. کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کہ علی کے نام کے اوپر رضی اللہ لکھو گے کہ علیہ السلام لکھو گے؟ علی لکھنے کے بعد کچھ اور لکھنے کی ضرورت ہے؟ ہائے 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 ہائے، کاش کہیں میری یہ بات پہنچے، کسی جگہ پہنچے. کس جھگڑے میں پڑے ہوئے مسلمان؟ علی لکھا، تم نے کیا لکھا؟ علی. کس کا اسم ہے؟ ہائے، کس کا ہے؟ کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے اپنا اسم دیا علی کو. محمد بادشاہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا علی کا اسم. حجاب اللہ اسم پہ ہی بات ہو رہی، توجہ. مالک نے رکھا. مولا نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جتنے لوگوں کی اسماء اللہ کے اسماء پہ تعبیر کر کے لکھے، سب کے ساتھ عبد لگایا. عبداللہ، عبد الرحمن. اور جب علی بادشاہ کا اسم مولا رکھا، کہا یہ علی. کہا عبد العلی نہیں، کہا نہیں، اللہ کہہ رہا اس کا اسم میرے نام پہ رکھ. اب جسے پوچھنا ہے وہ اللہ سے پوچھے. اب جب اللہ علی کے اسم کے ساتھ عبد بھی نہیں لگا رہا، تو لڑ رہا ہے رضی اللہ. نہیں نہیں نہیں، علیہ السلام. جو علی ہے، جو علی ہے، جو علی ہے. اور یہ معاملہ سب میں آل محمد میں سبھی کے ساتھ یہی ہے. ساری اس بحث سے باہر نکلو. اتنی بنیادی بحث، اتنی چھوٹی بحث. لڑ بھی رہے ہیں تو کس بات پہ؟ نہیں جی وہ اہل بیت اطہار کو رضی اللہ کہنا چاہیے. دوسرے کہتے ہیں نہیں 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 جی علیہ السلام کہنا چاہیے. ابھی ایک جنگ اس سے آگے ہے جو ہمارے جوان لڑ رہے ہیں. ابھی اس جنگ سے نکلیں گے تو آگے ابھی پتہ نہیں وہ کتنے مار کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. کوئی صلوات اللہ پہ لڑ رہا ہے تو کوئی جل جلالہ پہ لڑ رہا ہے. یہ دیکھو ہاتھ جڑے ہیں میرے، خدا کا واسطہ. تم یہ سمجھتے ہو علی بادشاہ کو علیہ السلام کہہ دیا تو حق ادا ہو گیا؟ میں بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں. شاید میری بات کہیں شاید پہنچ رہی ہو، نہیں پہنچ رہی تو وہاں تو پہنچ رہی ہے، وہ گواہ ہے. علیہ السلام لکھ رہے ہو تو علی کا حق ادا ہو گیا؟ حق ادا نہیں ہوا علی کے اسم کا. یہ تم نے رضی اللہ والوں کی ضد میں علیہ السلام لکھ دیا. نہیں، رضی اللہ نہیں لکھنا، علیہ السلام لکھا ہے. اچھا نہیں نہیں نہیں، ایک طبقہ اور ہے وہ کہ ہم تو جل جلالہ لکھیں گے. کیوں؟ تم نے جل جلالہ لکھا تو علی کے اسم کا حق ادا ہو گیا؟ جی نہیں، آپ نے علیہ السلام والوں کی ضد میں جل جلالہ لکھ دیا کیونکہ علیہ السلام نہیں لکھنا. اچھا اب جب وہ بھی نہیں لکھ رہے تو کچھ لکھ رہے ہیں جی صلوات اللہ علیہ. اب جنہوں نے صلوات اللہ لکھا انہوں نے حق ادا کر دیا علی کے اسم کا؟ جی نہیں، وہ جل جلالہ والوں سے ضد میں ہے کہ یہ نہیں لکھنا اس لیے یہ لکھ رہے ہیں. سب معاملہ اسی لیے چل رہا ہے. کوئی ایسا صیغہ کلمہ نہیں ہے جو محمد و آل محمد کے اسماء معلّہ کے سر پہ تاج رکھ سکے. میں نے پچھلے سال عشرہ پڑھتے ہوئے لاہور عزا خانہ حسینیہ زینبیہ لٹن روڈ اختیارات حسین کے عشرے کی دوسری مجلس میں یہ بات کہی تھی اور آج تک یاد ہے اور بہتوں کو یاد ہے. میں نے تب کہا تھا مالک کے اسماء پہ تجھے کوئی کلمہ نہیں ملے گا لکھنے کے لیے. یہ رضی اللہ، علیہ السلام، جل جلالہ، صلوات اللہ ان کی بحث سے نکلا. اگر مالک کے نام پہ کچھ لکھنا ہی ہے تو علی کے اسم پہ پاک مخدومہ سیدہ کا اسم لکھ، حسین کے اسم پہ بی بی شریکۃ الحسین کا اسم لکھ. ہائے 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 ہائے. اگر تو سمجھتا ہی ہے اگر ولایت کے سر پہ کوئی تاج رکھنا ہی ہے تو یہ سوچتا ہی ہے کہ ان کے کوئی پیشانی پہ کوئی تاج آنا چاہیے تو پھر کم از کم عصمت کا تاج ہو. پھر علی کا نام جب لکھنا تو پھر اوپر یہ نہ بحث کر کہ میں رے اور سواد لکھ لوں، عین لکھ لوں، کیا لکھ لوں، جیم لکھ لوں. اگر حق ادا کرنا چاہتا ہے، حق ادا کرنا چاہتا ہے، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن بشریت کے تقاضوں میں اس سے اوپر کیا لائے گا؟ کون ہے کون ہے کون ہے؟ علی کا کفو کون ہے؟ ہائے 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 ہائے. کفو کیسے کہتے ہیں؟ برابری. برابری. مالک محمد بادشاہ نے یہی تو کہا تھا یا علی کوئی ہوتا ہی نہ میری بیٹی کا کفو اگر آپ نہ ہوتے. تو علی کا کفو مخدومہ، مالکن کا کفو علی مولا.
تو پھر برابری کا سودا کر. اگر رکھنا ہی ہے علی بادشاہ کا اسم لکھنے کے بعد اوپر لکھ سیدہ طاہرہ مطہرہ پاک بنت رسالت مآب, اور حسین کا اسم لکھ تو پھر اوپر لکھ شریقۃ الحسین یا بنت الحسین, سرکار مولا ولی اللہ سرکار. لیکن ایسے کون سوچے قبلہ, ایسے سوچے کون, اسے مانے کون؟ ہم نے تو ضد کرنی ہے, ضد میں سب چل رہا, سب ضد میں چل رہا. کیا خیال ہے؟ نہیں نہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی. چلو آگے بڑھتے. حجابات صفت کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے حجابات اسم. اب یہاں میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں, کیا کہا تھا میں نے کہ یہ منزل کون سی ہے؟ ان پورے حجابات کی سب سے زیادہ کیا ہے؟ نازک ترین, نازک ترین منزل ہے. لکھ اس لیے اسٹیبلش رہے تمہارے یہ والی, ان دونوں پہ یہ سمجھو ایک جیسے ہی نازک ترین منزل ہے. جو اس کے بعد آئے گی وہ سب سے وسیع ترین ہے, یہ نازک ترین ہے. صفت کا انکار بھی کرنا ہے, اسم کا انکار بھی کرنا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اس منزل پر پہنچ کر انکار اسم, انکار صفت عین ذات کی تجلی اور مشاہدے کا باعث بنتی ہے, اس منزل سے پہلے نہیں. نہیں سمجھے؟ اس منزل پر پہنچ کے تم نے انکار اسم کرنا ہے, اس منزل پہ پہنچ کے, کیونکہ ذات کا غیر ہے. یہ کیسے چھٹے گا, کس طرح چھٹے گا؟ انکار اسم سے چھٹے گا. انکار اسم کرنا ہے کس منزل پہ پہنچ کے؟ یہاں پہ جب پہنچ جاؤ تب اسم کا انکار کرنا ہے, اس سے پہلے نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے, ستم کیا ہے, ہمارے بچے, ہمارے دوست, ہمارے بزرگ, ہمارے جوان, سب ہوتا کیا ہے؟ ایک کتاب میں کچھ احادیث لکھی ہیں, ان احادیث میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اسم اور صفت ذات کا غیر ہے, اس کا انکار ہی ذات کی پہچان کی دلیل ہے. موسیٰ حیدر کسی نے, آپ میں سے کسی نے یہ پڑھی حدیث ممبر پہ بیٹھ کے, کسی ذاکر بھائی نے, کسی عالم بھائی نے بیٹھ کے پڑھی, موسیٰ حیدر زیدی نے سنی, اوہ اچھا اسم اور صفت کا انکار یہ ذات کا اقرار ہے, اس کا انکار یہ مولا نے فرمایا. اسم کا انکار, اسم کا انکار, اسم کا. میرے پیش نظر ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہ سن کے انکار کیے بیٹھے ہیں, یا انکار سوچے بیٹھے ہیں, یا انکار سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اسم ان کا نہیں ہے. اس منزل سے پہلے یہ انکار کرنا نہیں, اس کا سوچنا بھی باعث ہلاکت ہے. کیونکہ کس کے اسم سے انکار کرو گے؟ مالک کے اسم سے انکار. یہ منزل بہ منزل چلتا ہے, اس میں پلیز ڈونٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن, چھلانگ نہیں. یہ کام منزل بہ منزل ہے. سننا کتنا آسان لگتا ہے, حجاب اللہ, وہ حجاب میں ہے, جس حجاب میں ہے وہ یہ ہے. اب اس کے اندر کتنا کچھ نکلا ہے, کبھی سوچا تھا ان باتوں کے بارے میں؟ اسی طرح یہ معاملہ اسی کے اندر ہے نا, حجاب اسم. انکار بھی کرنا لیکن اس سے پہلے نہیں کرنا, میری بہنوں, بھائیوں, بچوں, بزرگوں, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے آپ نے اسم کے وہی تعظیم, وہی معاملہ, وہ تعظیم تو خیر ہمیشہ ہی رہے گی, لیکن انکار کا سوچنا بھی نہیں ہے. اگر سوچا تو اس سے پہلے ہی معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. شروع ہونے سے پہلے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا.
یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے، ابتدا میں ہی اسم اور صفت کا انکار نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابتدا میں اسم اور صفت کے انکار سے سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ حقیقت جاننی ہے۔ ایک قیمتی بات بتانے لگا ہوں، آپ کو یہ حقیقت جاننی ہے کہ اسم کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت اسم جانے کے بغیر اس کا انکار نہیں کرنا۔ کیا جانے بغیر؟ حقیقت اسم۔ حقیقت اسم جانے بغیر اس کا انکار نہیں۔ جب آپ اسم کی حقیقت جان لو گے پھر آپ کہو گے اچھا یہ ہے حقیقت، ارے تو لا تعداد امور الہیہ میں سے ایک امر پر حاکم ہے، میرا معشوق ازلی امور کلیہ کا حاکم ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھو علم اور عرفان میں یہی فرق ہے، معاملات جو ہیں نا وہ علم اور عرفان کا یہی فرق ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی وقت بس صرف دیکھ رہا تھا میں، کوئی نہیں، پڑھتے ہیں ابھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ حقیقت جب آپ کے سامنے آشکار ہوگی تب آپ انکار کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ جب حقیقت پتا چلی، آپ کو پتا چلا یہ تو اس ایک امر پہ مامور تھا، اس ایک امر پہ حاکم تھا، کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ، آپ کو بھی سجدہ، آپ اس اسم کو سلام ہے، سجدہ ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے آگے جانے دے، مجھے آگے، یہ کہہ رہا تھا نا کل۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایک امر پہ مامور ہے۔ میرا معشوق ازلی کون ہے؟ میرا معشوق ازلی تو نہیں ہے۔ یعنی آپ نے معشوق ازلی اگر اس میں علی کو بنایا، معشوق ازلی اگر آپ نے اپنا معشوق ازلی اس میں مہدی کو بنایا تو بس وہیں پہ منزل تمام آپ کی۔ تو یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ ہاں، یہ بھی کروڑوں میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں کوئی پہنچا، مذاق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر وہ کیا ہوا؟ وہی اسم حجاب بن گیا۔ یعنی سرکار مولا ولی العصر کی ذات اطہر و اقدس تک آپ کا سفر ہے، آپ کا معشوق ازلی وہ ہے، وہاں جانا ہے، تو آپ نے رجوع کیا اسم مہدی سے۔ جب آپ اسم مہدی کی حاکمیت کی حقیقت تک پہنچے ہو اور وہیں رک گئے، اب وہی اسم آپ کا حجاب بن گیا۔ بہت بڑی آپ نے اچیومنٹ کی ہے، بہت بڑی، عام لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ جب تک اس رستے پہ چلیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ مگر جو اصلی آپ کی منزل ہے اس سے یہ آپ کو دور کر دے گا۔ اسم آپ کا معشوق ازلی کا ہی ہے۔ دیکھو میں نا اتنے بڑے معاملے میں کوئی دنیاوی چھوٹی سی مثال نہیں دینا چاہ رہا آپ کو، لیکن چلو، اور افاق کہتے ہیں جس نے عشق مجازی نے کیا نا وہ عشق حقیقی کی رمز کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عارفین کہتے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے، جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، ایک الگ کہانی ہے، میں نے ایک مفروضہ بیان کیا۔ چلو مجازی سے حقیقی کو سمجھنے کے لیے ایک بات کہوں، یہ میری باقی دی ہوئی دلیلوں کی طرح مزیدار شاید نہ ہو، لیکن ذرا سمجھ لینا، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے تمہیں بڑی مدد دے گی۔ مزہ آ رہا ہے؟ ضائع تو نہیں ہو رہا ٹائم؟ نہیں آ رہا؟ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ عشق مجازی، آپ کسی سے محبت کر بیٹھے، آپ کو محبت ہوگی کسی سے بھی، ایک بات بتاؤ، اگر یہ سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ گئے، اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی بس کہ جیسا محبت کی بات کریں اس کو مذاق میں آپ نے لے لیا تو پھر مذاق میں ہی فو ہو جائے گی۔ کوئی جوان تھا، اس جوان کو کسی سے محبت ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، اگر واقعی کوئی بندے کے پتر والی محبت ہوئی اس سے، تو جس سے محبت ہوئی اب اس بندے کی، لڑکے کی، جو بھی بندہ ہے اس کی چاہت کیا ہوگی؟ وہ وہی کپڑے پہنے گا جیسے کپڑے اس کو پسند ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ اسی رنگ کے کپڑے پہن کے جائے گا اس سے ملنے کے لیے جس رنگ کے کپڑے اسے پسند ہیں۔ جو رنگ اسے پسند ہے نا،
کہ نہیں آپ تو عبدالغفور چودھری صاحب آپ نا بلو شرٹ میں بہت پیارے لگتے ہیں. عبدالغفور چودھری صاحب نے بلو شرٹ پہنی. کیوں؟ اسے پتا ہے اسے یہ پسند ہے. میں یہ نیلے رنگ کی شرٹ پہن کے جاؤں گا تو وہ بڑا خوش ہوگا جس سے ملنے جا رہا ہوں, اسے پسند. چوئی صاحب آپ جب اردو میں بات کرتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. چوئی صاحب نے سارے پنڈ سے پنجابی میں بات کرنی ہے. جس سے محبت ہے کیونکہ اسے اردو پسند ہے, اس سے جیسی بولیں گے اردو بولیں گے. کیوں؟ اسے یہ پسند ہے. یہ کتنا مزے کا بنا ہے یہ لازانیہ. مجھے بڑا پسند ہے لازانیہ. آپ دیکھیں نا یہ اب لازانیہ زندگی میں نہیں کھایا عبدالغفور چودھری صاحب نے لازانیہ, وہ ان کی جانے بلا لازانیہ کیا ہوتا ہے, لیکن جس سے محبت کرتے ہیں اسے لازانیہ پسند ہے. اب چوئی صاحب جب جائیں گے تو لازانیہ لے کے جائیں گے, وہ بھی کھائیں گی خود بھی کھائیں گے. کیوں؟ محبت. سمجھ رہے ہیں؟ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ مجازی ہو, دنیاوی ہو, کسی 2 ٹکے کے بندے کے ساتھ ہو جائے, ہو محبت, باقی اس میں عنصر محبت والا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے پسند ہے لال رنگ بھاڑ میں جائے, میں نے نیلا پہن کے جانا ہے. میں سب سے پنجابی بولوں, مجھے آسانی ہوتی ہے نہیں, اس سے اردو بولوں گا زبان ٹیڑھی ہوتی ہے ہو جائے. مجھے یہ کھانے پسند ہے, چھوڑو پڑے لسی نہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کوک ہی پینی ہے, اسے پسند ہے. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے, اگر جعلی بھی ہو, مجازی بھی ہو, دنیاوی بھی ہو, تو محبت کہتی ہے جیسا تیرا معشوق پسند کرتا ہے تو ویسا بن کے رہے, اور خدا کا نام لو, تم اپنے مالک حقیقی معشوق ازلی سے ایسی محبت بھی نہیں کر سکے جیسی کوئی دنیاوی بندہ مجازی محبت کرتا ہے. تم وہ کیوں نہیں پہنتے جو تمہارے مالک کو پسند ہے؟ وہ کیوں نہیں بولتے جو تمہارے مولا کو پسند ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی ویسے کیوں نہیں گزارتے جیسی اسے پسند ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ غفور, اس کے کیا کہنے, یہ کہہ کے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارے جا رہا ہے. وہ معاف کر دے گا, یہ بھی کر لیتے, وہ معاف کر دے گا, وہ بھی کر لیتے. کبھی یہ سوچا ہے وہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا پسند ہے؟ ولی اللہ سر تیرا حقیقی باپ جو حقیقی محبت کرتا ہے تجھ سے, جس کی تیرے پر سے نظر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹی, یہ خود کہہ رہا ہے وہ اگر ہٹ جائے تو دنیا تجھے نوچ کھائے. وہ تجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے, کس رنگ میں, کس روپ میں, کس پہناوے میں, کیا بولتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے, کیا کھاتے ہوئے, کیا پیتے ہوئے. کبھی ایسے سوچا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچ کے دیکھ, کبھی سوچ کے دیکھ, تجھے تیرے اندر سے جواب آئے گا. کبھی کر اپنا احتساب یوں بیٹھ کے کہ میرا مولا چاہتا ہے میں ایسا نظر آنا چاہتا ہوں. تجھے کوئی آواز تو آئے نا اندر سے, کیوں سن رہا ہے موسیٰ حیدر زیدی کی آواز؟ تیرے اندر کی آواز کیوں نہیں آتی تجھے؟ وہ بتائے گی کہ مالک یہ چاہ رہا ہے. وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا حقیقت. جیسے حقیقت اسم کی بات کر رہا ہوں نا, یہ میں نے حقیقت کلیہ بتا دی ہے تجھے. وہ ہر چیز کی حقیقت ہوگی جو اب تیرے اندر سے بولی ہے. اب تو ایک ایک کر کے رد کرنے لگ جائے گا ہر چیز کا, اب ایک ایک کر کے رد ہوگا ہر چیز کا. اب پہنچی بات؟ سلامت رہو, آباد رہو. اب لو یہاں سب سے قیمتی ترین معاملہ, سب سے قیمتی معاملہ. اب تک جو کچھ پڑھا میں نے, یہ حجاب اللہ پہ پڑھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ہفتہ ہو گیا ہے. اب تک جتنے میں نے حجابات پڑھے ان کا ایک مجموعی کلیہ دے رہا ہوں, پھر آگے بڑھوں گا. مجموعی کلیہ. اور خاص طور پر جب تم تزکیہ نفس کا آغاز کرو گے تب تمہارے ساتھ یہ ہونا شروع ہوگا. اس سے پہلے بھی ہوگا, لیکن مور اور لیس یہ بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہو, ورنہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کی منازل سے ہونا شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد تو یہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے. جس طرح تو آگے بڑھے گا یہ اس طرح اور کیا تزکیہ نفس کی منزل کے بعد
تزکیہ نفس کی منزل کے بعد یہ کلیہ اس کو محفوظ کرنا بہت بہت قیمتی ہے، اور یہ کسی ٹیکسٹ بک کی سطر نہیں ہے جو تمہیں مل جائے گی، یہ کسی کی زندگی کی ریاضت ہو سکتی ہے جس کا نچوڑ وہ تمہیں 2 سطروں میں دے رہا ہے، یہ کسی کی زندگی بند ہو سکتی ہے ان 2 سطروں میں، یہ کسی کا سب کچھ بند ہو سکتا ہے، کسی کے کل ریاضت کا نتیجہ بند ہو سکتا ہے ان 2 سطروں میں جو تمہیں دے، اتنا ہی قیمتی سمجھ کے اس کو لے۔ اچھا، کیا میں نے کہا؟ اب سب سے قیمتی جو بات ہے، جب تم نے تزکیہ نفس کا آغاز کیا ہے، کیا اس سے پہلے والے حجابات ہٹ گئے تھے یا زبردستی تزکیہ نفس کا آغاز کر دیا؟ کیا تیری عبادت تیرا حجابات عبادت، کیا تیری ریاضت تیرا حجاب تو نہیں بنی ہوئی؟ حجابات ریاضت، کیا تو اپنی عبادت پہ مان تو نہیں کیے بیٹھا؟ کیا تو اپنی ریاضت پہ بڑا فن خان تو نہیں بنے بیٹھا؟ اگر بنے بیٹھا ہے تو وہ حجاب ہے، تزکیہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ویسٹیج آف ٹائم، سمجھ رہے ہو اس کو؟ بڑا اچھا، لو جی مارکر صاحب بھی ہمارے ختم ہو گئے چلیں، آئی ہوپ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تزکیہ نفس کی منزل کے بعد ہر منزل پر ملنے والا ریٹرن، ہر منزل پر ملنے والا ریٹرن بذات خود ایک حجاب ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہے، فارمولا اس لیے میں نے لکھ دیا، تزکیہ نفس کی منزل کے بعد ہر منزل پر ملنے والا ریٹرن بذات خود ایک حجاب ہوتا ہے۔ یہ وہ بتائے گا تمہیں جو ہو آیا ہے، ہر منزل پہ ملنے والا ریٹرن بذات خود ایک حجاب ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہوگے ریٹرن میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا، اس کا کوئی بہتر آلٹرنیٹ مل جائے مجھے، متبادل جو بھی آپ کو انعام مل رہا ہے، گفٹ، آپ سمجھ رہے ہو گفٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہو انعام ملا، مجھے یہ سفر طے کرنے کا انعام ملا، میری منزل پوری ہوئی، مجھے انعام ملا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ سمجھو گے انعام ملا، وہ حجاب ملا۔ ہائے 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 ہائے، ایک سطر آ گئی ہے، میں اس کو توڑوں گا کہ پتہ کیسے چلے گا، میں بتاتا ہوں، پہلے اس سے سمجھو کیونکہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے پھر کہا کہ کسی کی زندگی کا، کسی کی ریاضتوں کا کلیہ جو ہے نا ان 2 سطروں میں بند ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو اتنی ہی اہمیت دینا۔ تزکیہ نفس کی منزل کے بعد ہر منزل پر ملنے والا انعام، نتیجہ، گفٹ، ریٹرن بذات خود ایک حجاب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تجھے اپنی ذات میں مشغول نہ کر دے۔ یعنی اگر تو اپنی ذات میں مشغول ہو گیا، اس کا مطلب ہے جو ریٹرن ملا وہ حجاب تھا، اور اگر تو اپنی ذات سے بے نیاز رہا اور آگے بڑھتا رہا، اس کا مطلب ہے وہ ریٹرن جو ملا ہے وہ حجاب نہیں تھا، کمال تھا۔ آج سے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے واقعاً تم لوگ سامنے ہو اور میں تم لوگوں کے فیس ایکسپریشنز دیکھوں، کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے۔ باقی تمہارے جو ان ریٹن ایکسپریشن، ملفوظی ایکسپریشن جو ہے نا، وہ مولا زندگی کرے یہ تقی اور ان بچوں کی، یہ مجھے بات میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن میں وہ کبھی کبھی بڑا بےتاب ہوتا ہوں کہ ایک خاص طرح کے جملوں پہ چہروں کے تغیرات میں دیکھ پاؤں۔ تزکیہ نفس کی ہر منزل
اس پہ ملنے والا انعام ریٹرن بذات خود حجاب ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ تجھے اپنی ذات میں مشغول نہ کر دے. اگر تو اپنی ذات سے مشغول نہ رہا، تیری اپنی ذات اس میں مقدم نہ رہی، تیری اندر میں والا عنصر نہ رہا، تیرے اندر تکبر نہ آتا رہا، غرور نہ آتا رہا، اپنی عبادت پہ، ریاضت پہ، اپنی تمام تر تزکیات نفس پہ، اپنے حجابات کے معاملات پہ گناہ تو نے چھوڑ دیے، ریاکاریاں تو نے چھوڑ دی، جھوٹ فریب تو نے چھوڑ دیا، بندہ بڑا تو اچھا بن گیا، یہ سارے معاملات کرنے پہ اگر تم ایسے نہیں ہو گئے نا، اگر ایسے ہو گئے، دنیا کہے گی جناب السلام علیکم، دنیا کہے گی جی یا علی مدد، الگ الگ نام رکھ دیے جائیں گے آپ کے، سید، پیر، فقیر، بابا جی، جو بھی نام دنیا میں عام طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بسم اللہ جی، مگر وہ حجاب ہو گیا، وہ حجاب. اس لیے تجھے جو حقیقی فقیر ملے گا نا، وہ کسی بھی منزل پہ ہو، وہ اپنی ذات سے لینا دینا ہی نہیں ہے، تو اس سے کچھ اپنی ذات سے کچھ نہیں لینا دینا. وہ ہر جگہ کھڑا کسی نہ کسی ایسے عمل کے، کسی نہ کسی ایسے معاملے کی اس میں رہے گا کہ وہ اور کمتر، وہ اور عاجز، وہ اور حقیر، کیونکہ اس کا مقصد اپنا آپ پہچنوانا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنا آپ منوانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے یہ ہٹا. اسے نہ بھولنا، میں بار بار یہاں آتا ہوں، کیونکہ یہی حقیقی فقر، اور جو دوسرا کسی دوسرے فقر کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اسے میں پھر وہ دوسرا نام دے دیتا ہوں، تصوف یا جو بھی آپ کہہ لیں. اس میں یہی فرق ہے کہ وہ بس بات کرتا کرتا اپنے اندر محو کر لیتا ہے، کہ سننے والے یہ سمجھتا ہے یار کتنا زبردست آدمی، یار کیا کمال بندہ، یار یہ دیکھو نا نا. اور حقیقت میں جو معاملہ ہے نا، وہ بار بار پیچھے کی طرف تمہیں کرے گا، تاکہ پتہ چلے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ سلسلہ پیچھے سے آ رہا ہے، معاملہ پیچھے سے آ رہا ہے. جیسے کوئی کمپنی بناتی ہے نا، بڑی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بنایا کچھ، اب نیسلے کتنی بڑی کمپنی ہے، اب وہ پروڈکٹس بناتی ہے. اچھا، اب وہ ہر دکان پہ جا کے نیسلے خود تھوڑا رکھتی، اس نے آگے ڈسٹریبیوشن ایک بنایا ہوتا ہے. اب مجھے آج کا نہیں پتا، لیکن کچھ عرصے پہلے تک مولر اینڈ فپس، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو M&P جو ہے وہ ان کا ڈسٹریبیوٹر تھا. ایسے یونیلیور ہے، وہ بنائیں گے پروڈکٹس، تو وہ ایسے ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنا وہ سارا ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایجلٹی بہت بڑا ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، وہ بھی ایسے بڑے بڑے برانڈز ڈسٹریبیوٹ. تو آپ یہ سمجھو، یہ اسی طرح نظام فقر جو ہے نا، وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے ولایت علی کا. ہائے ہائے ہائے، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. وہ ولایت علی کا ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے، وہ ڈسٹریبیوٹر ہے. اب پروڈکٹ اچھی ہے نا، کتنے مزے کی ہے، آپ کھاتے ہیں، کوئی نیسلے کی پروڈکٹ کھائی، کوئی یونیلیور کی کھائی، پروڈکٹ کھائی. اب آپ کہیں واہ 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 M&P، کیا کہنے تمہارے بھائی، کیا بات ہے تیری M&P، کیا کمال پروڈکٹ ہے. ہوگا کیا؟ نیسلے والا، یونیلیور والا کھڑا ہو کے کہا ابے جاہل ادھر دیکھ میری طرف، وہ تیرے پاس لے کے آیا صرف، پروڈکٹ ہماری ہے، کیا جہالت کر رہا. اچھا ہمارے پاس تو یہ لے کے آئے تھے، ہم سمجھے یہی حجاب ہے. جب تو نے ڈسٹریبیوٹر کو سمجھ لیا کہ وہی ہے، سمجھ گو بیڑا غرق ہو گیا. انکلوڈنگ می، میں تو ان تمام ڈسٹریبیوٹرز میں سب سے کم تر، حقیر تر اور سب سے چھوٹا ڈسٹریبیوٹر ہوں. پتہ نہیں بھائی کوئی لائسنس نمبر بھی مجھے ایشو ہوا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کمپنی کو، پروڈکٹ کس کی ہے. تو جس کی پروڈکٹ ہے سارے معاملات اس کی. اس پروڈکٹ کے انگریڈینٹس اچھے ہیں، تعریف اس کی. یہ پروڈکٹ میٹھی ہے، تعریف اس کی. خوش ذائقہ ہے، تعریف اس کی. پیکنگ اچھی ہے، تعریف اس کی. پرائز میں بہت مناسب ہے، یعنی اس میں جو اچھائی ہے وہ ساری تعریف اس کی. اور اگر پروڈکٹ اٹھایا، کلیہ بتا رہا ہوں مثال سے سمجھو، اور اگر پروڈکٹ اٹھایا اور پتا چلا کہ اس کی ڈیٹ ایکسپائری ہے، ارے خراب چیز دی ہمیں، اب تم نے برائی اس کی نہیں کرنی، اس نے نکالی تھی تو ایکسپائر نہیں تھی، قصور ڈسٹریبیوٹر کا، تمہارے پاس لیٹ لے کے آیا. اب کوسو ڈسٹریبیوٹر کو. دیکھو تمہیں تازی ترین دنیا کی مثال سے تمہیں بہت بڑا نظام سمجھا رہا ہے موسیٰ زیدی، خدا کا واسطہ.
प्रोडक्ट अच्छी है, तारीफ डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं करनी, उसकी करनी है जिसकी प्रोडक्ट है। शाह विलायत की प्रोडक्ट क्या है? विलायत। माजरत के साथ दुनियावी लफ्ज है इसलिए मिसाल दे रहा हूं तो लफ्ज प्रोडक्ट कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। क्या है? विलायत। तो किसकी है? शाह विलायत की, शाह विलायत की, मालिक विलायत की, उसकी है। जो भी पहुंचा रहा है तेरे पास, आलिम है, जाकिर है, खतीब है, वाइज है, पीर है, फकीर है, जो भी है, छोटी या बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उसके पास, बस। तारीफ डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं। हाँ, शुक्रिया कर दो डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं कहा जी भैया आपने पहुंचाई, बड़े टाइमली पहुंचा दी हमारे पास, एक्सपायर होने से पहले पहुंचा दी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है, ये तो एक्सपायर नहीं होती कि बोला हम एक्सपायर ना हो जाए कहीं, हमारे एक्सपायर होने से पहले पहुंच गई, इसलिए आपके मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने पहुंचाई, जबरदस्त। अब जो इससे आगे का सारा मामला है वो कहोगे वाह क्या कहने तेरे, क्या विलायत है तेरी, क्या नशा है इसका, क्या मजा है इसका, वाह वाह, ये सारा कुछ उधर ही होगा। और अगर कोई बीच में आ गया मामला खतरनाक, तो फिर पकड़ो वापस आके डिस्ट्रीब्यूटर को, इधर आ भाई, इधर आ जा, क्या झोल झमेला है बीच में, क्योंकि वहां से तो गलत आ ही नहीं सकता, तूने बीच में कोई पंगा डाला है, तूने बीच में कोई। अब दुनिया में जितने 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं ना, जो बीच में खराबी है, अरे काश तुम समझ रहे हो, और यकीनन तुम समझ रहे हो। विलायत में कोई मसला नहीं है, विलायत उधर से ही आई थी, वही आई थी, एक ही आई थी। ये जो बीच में 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ना, जाली डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, उन्होंने विलायत अली के ऊपर विलायत वाला टैग रहने दिया, अली वाला टैग उतार के 2 नंबरी से एक और टैग लगा दिया। अब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, देखो देखो, सारे 2 नंबरी डिस्ट्रीब्यूटर की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो कहां से बात कहां चली गई। या अली, या अली, और वक्त भी कहां चला गया। बहरहाल ठीक है, यहां तक मामला आ गया। ये कुलिया तुमने ले लिया तज़किया नफ्स के मामले में, बिल्कुल, ये मैंने लिख भी दिया इसलिए कि ये एक मुकम्मल एक कुलिया है, इसे याद रखना। ठीक है, आज गुफ्तगू इख्तिताम पे मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन तारुफ कराऊंगा कि कल क्या पढ़ूंगा, क्योंकि उसका मामला बेहद अहम है। अभी तक का जो ये मामला था, मैंने बतलाया हिजाबात इस्म और हिजाबात सिफ़, ये इन हिजाबात के सिलसिलों की कड़ी की सबसे नाजुक तरीन कड़ी थी। इसके बाद जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये हिजाबात के सिलसिले की सबसे वसी, सबसे बड़ी, हुजम में सबसे ज्यादा, फैलाव में सबसे ज्यादा दबीज, सबसे ज्यादा मोटी, सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा कठिन, गुजरने में, हर मामले में जो सबसे ज्यादा है वो हिजाब कौन सा है? गैस गैस, पता नहीं हम मेरे किस बहन भाई का, किस बुजुर्ग का, जवान दोस्त का गैस जो है वो ठीक हो। गैस सब कौन सा इसम वो होगा, इसम कह रहा हूं, हिजाब, जिसकी मैं तारीफ में ये बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा वसी, सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा दबीज, सबसे ज्यादा वसी, सबसे ज्यादा वजनी है हिजाब नूरानी। कि जितने हिजाब आते हैं, हिजाबात नूरानी है, इसमें कोई वो तुम्हें वो मसला तो नहीं है ना, ये अब तुम खुदा ना खास्ता इनको वो तो नहीं समझ रहे, जुल्मानी तो मैंने पहले पढ़ दिए थे, ये सब हिजाबात नूरानी चल रहे हैं। ये इसम भी जब हिजाब बनेगा तो हिजाब नूरानी होगा, सिफ्त भी अगर बन गई तो हिजाब नूरानी होगा, ये सब हिजाबात नूरानी है। तो है ये भी हिजाब नूरानी। कौन सा हिजाब? ये होगा, इसको भी नया लेते हैं भैया, ये होगा हिजाबे इल्म। हाँ, जी 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 जी, ये होगा हिजाबे इल्म, बहुत बड़ा हिजाब, इसको तय करना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा
مسافر اس سفر کے جس حجاب میں اٹک کے ہلاک ہو جاتے ہیں وہ یہی حجاب ہے. دہرا دوں جملہ، اس سفر میں، الحجاب اللہ کے سفر میں، اس معشوق ازلی کی طرف جاتے ہوئے جس حجاب میں سب سے زیادہ مسافر اٹک کر گر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہی حجاب علم. اور یہ ایسا خطرناک حجاب ہے کہ جو اس میں اٹک گیا وہ صرف ایسا نہیں ہے جیسے حجاب اسم میں تو یہ تھا نا کہ اس میں جو اسم آپ کا حجاب بن گیا تو وہ بھی بڑا کمال ہے، مطلب وہ حجاب بھی ہے لیکن کمال بھی ہے کسی حد تک، کمال کلیہ نہیں ہوا لیکن کسی حد تک. اس حجاب میں جو اٹک گیا عین ممکن ہے کہ جب وہ یہاں سے اٹک کے گرے تو وہ سیدھا حجاب علم سے جہلیت کی گڑھے میں گر جائے. یہ اتنا خطرناک حجاب ہے، اس لیے اس پہ میں بڑی تفصیل سے کل پڑھوں گا. اتنا خطرناک حجاب ہے یہ، اسے سمجھنا بے حد ضروری. بالکل فریش مائنڈ ہو کے آنا ہے آپ نے، روز کی طرح مجھے اندازہ ہے آپ آتے ہیں، لیکن ایک میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا پچھلے معاملات سے گو تھرو ہو کے اپنے آپ کو بالکل وہ رکھ کے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حجاب علم